لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس متفرق نوعیت کے سوالات ہیں۔ ان سوالات کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں یا ہمارے پاس مہمانوں میں موجود ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ تو ہم سیدھے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ رابطے کا ذریعہ یہ تفصیلات تمام جو ہمارے ناظرین ہیں اس سے واقف ہیں، ویسے بھی اس پروگرام کے دوران بھی آپ کو مل جائیں گی کہ آپ ای میل کے ذریعے کوئی اور مزید آپ کے جو سوالات ہوں وہ ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ دونوں بزرگان کو پروگرام میں خوش آمدید، اور سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پہلا سوال لندن سے ہمیں پوچھا تھا نویدہ ندیم صاحبہ نے، تو ان کا یہ سوال ہے کہ کیا قبلے کی طرف پاؤں کر کے سونا جائز ہے؟ منصور صاحب، آپ برائے کرم کا اس کا جواب دے دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زبان مبارک پر ایک فقرہ اکثر رہا کرتا تھا۔ فرماتے تھے الطریقۃ کلھا ادب، کہ اصل طریق رہن سہن کا ادب ہے، تو ادب کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں کا خاص طور پر ادب جن کی حرمت اور جن کی عظمت خدا تعالیٰ نے قائم فرمائی ہے، ان کا ادب کرنا زیادہ ضروری ہے، اور یہ تقویٰ کی علامت ہے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبلہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہے جن کو اسلام نے عظمت دی ہے اور ان کی حرمت قائم کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے تو کبھی بھی قبلہ رو نہیں ہوتے تھے، اور نہ ہی قبلے کی طرف کبھی پشت کیا کرتے تھے۔ اس کو ایک عظمت اور ایک مقام اس کا اس لحاظ سے بھی ذہن میں ہوتا تھا۔ تو قبلے کی طرف پاؤں کرنا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کافر ہو جاتا ہے یا کوئی منکر ہو جاتا ہے، لیکن یہ بے ادبی ہے، اور مومن بے ادب نہیں ہوتا، متقی بے ادب نہیں ہوتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے سوال ہوا کہ اگر قبلے کی طرف پاؤں کر کے سویا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ حضرت مسیح موعود السلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ناجائز ہے، کیونکہ تعظیم کے برخلاف ہے۔ اور اس پر کاؤنٹر کویسچن کیا سائل نے، پوچھنے والے نے، اس نے کہا کہ احادیث میں تو کسی جگہ نہیں ملتا کہ قبلے کی طرف پاؤں نہیں ہونے چاہیے، تو یہ کہاں سے، اس کی کیا بنیاد کیا ہے؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا جواب یہ عنایت فرمایا کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر کہ حدیث میں ذکر نہیں ہے اور قرآن شریف پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جائے تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی حضور نے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جو علامات ہیں ان کی عزت کرتا ہے تو یہ اس کے دلوں کے تقویٰ کی علامت ہے۔ تو متقی ایک باریک راہ پر بھی چلتا ہے، اس پر گامزن ہوتا ہے اور کوشش کرتا ہے اس بات کی کہ میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ایسی برائی سے ہی بچ سکوں جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو، یا اس کا رسول جس کو اس نے ناپسند کیا۔ اسی وجہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ قبلے کی طرف مجبوری میں پاؤں کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں کیے جا سکتے، تو کہیں یہ کفر تو نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنا کفر تو نہیں، البتہ ادب کے خلاف ہے، وہی اسی کو کہ ادب کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی کرے گا تو بد تہذیب کہلائے گا، آخر مومن کو کیا ضرورت ہے کہ بد تہذیب بنے؟ پھر فرمایا کہ مجھے اس بات میں بھی کوئی مجبوری نظر نہیں آتی کہ قبلے کی طرف پاؤں کرنے پڑے۔
تو اس طرح حضور نے اس کا جواب عنایت فرمایا. اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے میں اس بات کا خاص اہتمام کرتا ہوں کہ جب میں سوؤں تو میرے پاؤں قبلہ رخ نہ ہوں، کیونکہ یہ بات ورنہ بعض اوقات ساری رات تنگ کرتی رہتی ہے کہ میرے جو پاؤں ہیں وہ قبلے کی طرف تو نہیں ہیں. اور اس لیے اس بات کا حضور کہتے ہیں میں خاص خیال رکھتا تھا، کیونکہ یہ لاجک کے بھی خلاف ہے کہ جس طرف انسان نے منہ کرنا ہے اسی طرف پاؤں کر لے، تو یہ بھی اس کے خلاف ہے، ادب کے خلاف. جو عمل ہے انسان کا کہ نماز پڑھنی ہے اس طرف منہ کر کے، اور وہ انتہائی عظمت کا جو ہے اس طرح رخ کر کے سجدہ کیا جاتا ہے، وہ انتہائی عظمت کا ایک طرف مقام دیا ہے. پھر دوسری طرف بظاہر جو بے ادبی کے قرینے ہوتے ہیں ان کو بھی انسان اسی جگہ شامل رکھے، تو یہ دونوں باتیں اکٹھی چل نہیں سکتی. اگر کسی سے بات کرنی ہے تو بات کرتے ہوئے منہ کی بجائے پاؤں کر دیں تو کتنی بے ادبی اور بد تہذیبی کہلائے گی. تو یہ اسی طرح کہ جس کی طرف منہ کرنا ہے اس کی طرف آپ ٹانگیں کریں. اپنی عام روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بڑے کی طرف بیٹھا ہوا ہے اور بڑے کی طرف پاؤں اس کے ہو گئے ہیں، کوئی بزرگ بیٹھے ہیں، والد ہے، تو اسے سمجھایا جاتا ہے، پاؤں پکڑ کے سیدھا کیا جاتا ہے کہ نہیں اس طرف نہیں کرنا پاؤں. تو یہ تو عام ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو جس طرح محترم منصور صاحب نے وہ فقرہ حضرت مسیح علیہ السلام کا بیان فرمایا، اسی طرح صاحب ایک اور بھی فقرہ فرمایا کرتے تھے کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، کہ حفظ ہر چیز کے مراتب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں، اس کے مقام ہے. جس طرح وہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ شاعر اللہ میں سے ہے وہ، تو اس کا خیال رکھنا، اس کے مرتبے کا خیال رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ بڑی اہم اور بنیادی چیز ہے جس کا سمجھتا ہوں خیال رکھنا بہت اہم ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح منصور صاحب نے بیان کیا ہے کہ قضائے حاجت کے وقت حضور اگر عام باہر کھیت میں ہوتے یا صحابہ کو جو حضور نے تلقین فرمائی کہ کھیتوں میں بندہ کھلے میدان میں ہے تو اس وقت قبلہ کی طرف نہ پشت کرنی ہے نہ اس طرف منہ کرنا ہے، رخ کرنا ہے، تاکہ وہ بھی یہی بات ہے. تو جب اتنی باریک باتوں کی طرف وسلم نے توجہ دلائی، بلکہ کسی یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ تمہارا نبی عجیب ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف وہ بتاتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فخر کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہاں ہمارا نبی تو ہمیں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح. تو یہ تو ہمارا فخر ہے اس معاملے میں. تو جب قضائے حاجت میں بھی اتنا خیال رکھا تو پھر سونے میں جو خاص طور پہ پاؤں ہیں، جس کو عام جس سے میں نے شروع میں بات کی کہ ہم بڑوں کے سامنے کی طرف منہ کی طرف پاؤں نہیں کرتے، تو یہ اسی کا ایک اگلا حصہ ہے کہ اس سے بڑھ کر قبلہ ہمارے لیے. جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ. اس میں میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا کہ اس میں یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ نیت شامل نہیں ہونی چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص عزت دینے کی خاطر، قرآن کریم کو عزت دینے کی خاطر اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اس کا ایک بڑا مقام ہے. لیکن اگر کوئی بے ادبی کی خاطر قرآن کریم کو سینے سے لگاتا ہے تو وہی ایک ہی عمل اس کے لیے وہ غلط قرار پائے گا، اور اس کو خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی سزا ہے یا جو بھی اس کا صورتحال ہے. لیکن یہ ایک بنیادی نظریہ ہے کہ بعض اوقات قبلے کی طرف پاؤں ہو جاتے ہیں، انسان کی بے ادبی کی نیت نہیں ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، بغیر ارادے کے اگر ہو جائیں تو وہ ایک بالکل الگ اس کا. اور جب انسان کو ظاہر خیال آئے، اس کو وہ یاد آئے تو وہ اس کو بدل لینے چاہیے. بالکل کہ بلا ارادہ اگر ہو جاتے تو اس پہ ایسی سخت کوئی سرزنش جو ہے وہ بھی ذکر نہیں ملتا. جی بالکل. جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. خان صاحب یہ بیان فرمائیں آپ کہ شادی بیاہ کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ شادی ہوتی ہے، ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ خاوند فوت ہو گیا ہے، عورت جو ہے وہ بیوہ ہے، تو اس کے نکاح کرنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ ضروری ہے کہ بیوہ ضرور نکاح کر لے یا مستحسن ہے کہ کر لینا چاہیے، یا وہ بغیر نکاح کے زندگی گزارے تو یہ زیادہ اچھا سمجھا جاتا ہے؟ جی بات دراصل یہ ہے کہ اسلام نے جس طرح باقرہ
یعنی کنواری عورت کے نکاح کی ہدایت فرمائی ہے، اسی طرح بیوہ کے متعلق بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، کہ اپنی جو تم میں سے جو بیوگان ہیں ان کا تم نکاح کرو۔ تو ایک تو یہ بیان فرمایا، اور دوسرا قرآن کریم میں ہی سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ بالمعروف، کہ فرمایا کہ جو تم میں سے ایسے لوگ جو فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ان بیویوں کو 4 مہینے اور 10 دن تک انتظار کرنا چاہیے، گویا ان کی عدت ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بارے میں جو معروف فیصلہ کریں وہ کر سکتی ہیں، اس میں وہ آزاد ہیں۔ اب اس میں یہ جو خاص طور پہ یہ بات ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اصل میں زمانہ جاہلیت میں یہ ایک رسم تھی کہ وہ بیوگان کی شادیاں نہیں کرنے دیتے تھے، اور اپنی غیرت کے خلاف وہ سمجھتے تھے کہ بیوہ کی شادی کی جائے۔ اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تعلیم نازل کی، اس میں یہ فرمایا معاشرے کو اور خاص طور پہ عزیزوں کو، ان بیوگان کی جو رشتہ دار ہیں، جو بڑے ہیں، ان کو، جو ولی ہیں ان کو کہا کہ تم ان کی شادیاں کرو۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ جس طرح باقرہ کی ہدایت ہے اسی طرح بیوہ کا بھی حکم ہے۔ اب اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاں پہ بہت سارے معاملات میں، چونکہ آپ مجدد بھی تھے، آپ تجدید دین کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، ایسے نبوت کے مقام پر امتی نبی اور ذلی نبی کے طور پر آپ کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق آپ تشریف لائے، اور غرض یہ تھی کہ جو اسلام کی وہ تعلیم جو سریا پہ چلی گئی ہے اس کو واپس لائیں۔ تو بہت سارے معاملات میں جن میں امت محمدیہ بگڑ چکی تھی اور اس نے ان معاملات میں اس تعلیم کو بگاڑ لیا تھا، اس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اصلاح فرمائی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے 2 اقتباس میں یہاں پڑھنا چاہوں گا جو اس بات کو بڑی پوری طرح کھول دیتے ہیں۔ ان کو خلاصتاً بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں اگر پڑھوں تو وہ اس بات کو پوری طرح کھولتے ہیں۔ اس لیے میں وہ پڑھتا ہوں اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے جو دونوں پہلو ہیں، ایک یہ کہ یہ رسم جو تھی اس کو ختم کرنے کے لیے کہا، اور دوسرا یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ہر ایک کو پکڑ کے جکڑا جائے اس میں، تو بڑے خوبصورت دونوں باتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، فرمایا اگر کسی عورت کا خاوند مر جائے تو گو وہ عورت جوان ہی ہو، دوسرا خاوند کرنا ایسا برا جانتی ہے جیسا کوئی بڑا بھارا گناہ ہوتا ہے، اور تمام عمر بیوہ اور ران رہ کر یہ خیال کرتی ہے کہ میں نے بڑے ثواب کا کام کیا اور پاک دامن بیوی ہو گئی ہوں، حالانکہ اس کے لیے بیوہ رہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ عورتوں کے لیے بیوہ ہونے کی حالت میں خامد کر لینا نہایت ثواب کی بات ہے۔ ایسی عورت حقیقت میں بڑی نیک بخت اور ولی ہے جو بیوہ ہونے کی حالت میں برے خیالات سے ڈر کر کسی سے نکاح کر لے اور نابکار عورتوں کے لان تان سے نہ ڈرے۔ یعنی بعض لوگ یہ تانا دیتے ہیں، لو جی اس نے کیا ضرورت تھی دوسری شادی کرنے کی، تو فرمایا کہ ان دوسری عورتوں کے لان تان سے نہ ڈرے۔ ایسی عورتیں جو خدا اور رسول کے حکم سے روکتی ہیں خود لانتی اور شیطان کی چیلیاں ہیں، جن کے ذریعے سے شیطان اپنا کام چلاتا ہے۔ جس عورت کو اللہ اور رسول پیارا ہے اس کو چاہیے کہ بیوہ ہونے کے بعد کوئی ایماندار اور نیک بخت خاوند تلاش کرے، اور یاد رکھے کہ خاوند کی خدمت میں مشغول رہنا بیوہ ہونے کی حالت کے وظائف سے 100 درجہ بہتر ہے۔ یہ تبلیغ رسالت میں حضور کا ارشاد ہے۔ اور دوسری جگہ ایک یہ تھا کہ کیا ہر ایک کا نکاح کرنا ضروری ہے؟ قرآن کریم کا یہ حکم ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنكُمْ، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر عمر کی بیوہ کرے؟ اس کی وضاحت حضور نے فرمائی۔ ایک شخص کا سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا
کہ بیوہ عورتوں کا نکاح کن صورتوں میں فرض ہے، اس کے نکاح کے وقت عمر، اولاد، موجودہ اسباب، نان و نفقہ کا لحاظ رکھنا چاہیے یا کہ نہیں، یعنی کیا بیوہ باوجود عمر زیادہ ہونے کے یا اولاد بہت ہونے کے یا کافی دولت پاس ہونے کے ہر حالت میں مجبور ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے؟ فرمایا بیوہ کے نکاح کا حکم اسی طرح ہے جس طرح کے باکرہ کے نکاح کا حکم ہے، چونکہ بعض قوم میں بیوہ عورت کا نکاح خلاف عزت خیال کرتے ہیں اور یہ بد رسم بہت پھیلی ہوئی ہے، اس واسطے بیوہ کے نکاح کے واسطے حکم ہوا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہر بیوہ کا نکاح کیا جائے۔ نکاح تو اسی کا ہوگا جو نکاح کے لائق ہے اور جس کے واسطے نکاح ضروری ہے۔ بعض عورتیں بوڑھی ہو کر بیوہ ہوتی ہیں، بعض کے متعلق دوسرے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نکاح کے لائق نہیں ہوتی، مثلا کسی کو ایسا مرض لاحق حال ہے کہ وہ قابل نکاح ہی نہیں، یا ایک بیوہ کافی اولاد اور تعلقات کی وجہ سے ایسی حالت میں ہے کہ اس کا دل پسند ہی نہیں کر سکتا کہ وہ اب دوسرا خامد کرے، اس کے بہت سارے بچے ہیں، حالات بھی اس کے ٹھیک ہیں، عمر بھی بڑی ہے، ایسی صورت میں مجبوری نہیں کہ عورت کو خام خواہ جکڑ کر خامد کرایا جائے۔ ہاں اس بد رسم کو مٹا دینا چاہیے کہ بیوہ عورت کو ساری عمر بغیر خامد کے جبراً رکھا جاتا ہے۔ اب اس میں بڑی وضاحت کر دی کہ ایسی عورتیں جو شادی کے قابل ہیں، جن کے حالات ایسے نہیں ہیں، جن کی بچے نہیں ہیں اور کئی اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کو شادی کر لینی چاہیے، اور ان کا اپنا اختیار، ان کو بھی اختیار دیا، اور اس کے ساتھ یہ کہ جو اس قابل نہیں ہیں، بڑی عمر کی ہیں، اولاد زیادہ ہے، ان کے لیے ضروری نہیں کہ یہ ضرور حکم ان پہ لاگو ہو۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ایک بڑا خوبصورت ایک اور بھی اس کی حکمت بیان کی۔ حضور نے فرمایا کہ دراصل بیوہ جو ہے، بیوہ کے نکاح کی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہاں دراصل یتامہ کی نگہداشت کا وہ ذریعہ ہیں بیوہ، اور حضور نے صحابہ کی زندگیوں کے حالات بیان کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوہ بیان کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس دور میں قربانی، خاص طور پہ جان کی قربانی کا وہ زمانہ بہت زیادہ تھا، اور جہاد ہو رہا تھا، جو تلوار کا جہاد، اس میں جانوں کی ضرورت تھی، اس لیے صحابہ قربانی اور اثار کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو اس لیے پیش کر دیتے تھے کہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے بعد ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کی نگہداشت کرنے والے موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو شادیاں کی، بہت ساری بیوگان، ساری تقریباً بیوگان تھی سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان بھی فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگیوں کو ہم دیکھیں تو حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیوہ ہوتی تھی یا بچے یتیم ہوتے تھے تو یتیم بچوں کی پرورش اور ان بیوگاؤں کی نگہداشت کے لیے، ان کے ساتھ شادیوں کے لیے صحابہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ فلاں عورت یا فلاں صحابی یا فلاں ہمارے ساتھی کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، اس کے ساتھ ہمارا نکاح کر دیا جائے۔ تو یہ دراصل وہ ایثار تھا، وہ قربانی تھی جو وہ اپنے جانے والے بھائیوں کی اہل خانہ اور ان کی بیویوں کا خیال رکھنے کے لیے کرتے تھے۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، انسان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ کسی خاتون جس کا خامد فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ان کا خیال اگر رکھا جائے تو کئی قسم کے سوال، کئی قسم کی نگاہیں اٹھتی ہیں بغیر نکاح کے، ٹھیک ہے۔ انسان کے دل میں اگر ہمدردی ہو تو وہ ایسا، اگر انفرادی طور پہ یہ کام چلے تو اس میں کئی قسم کی قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے اسلام نے یہ نہایت خوبصورت تعلیم دی کہ اپنی بیوگان کی جو ضرورت مند ہیں ان کی شادی کی جائے، تاکہ وہ اس قسم کی قباحتوں، اس قسم کے انگلیوں اٹھنے اور نظریں اٹھنے سے انہیں محفوظ رکھا جائے۔ تو یہ بڑی پرحکمت تعلیم ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کی، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے 2 اقتباس پیش کیے ہیں، اس میں یہ وضاحت ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں، اور وہ ضرورت مند بھی ہے، وہ اس کے حالات بھی ایسے ہیں کہ اس کی شادی ہو، اور پھر وہ سمجھے کہ یہ بہت بری چیز ہے،
عزت کے خلاف ہے تو گویا وہ اس رسم کی پیروی کر رہی ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے. تو لیکن اگر کوئی ایسی ہے کہ جس کے حالات ایسے نہیں، بچے بھی ہیں، مالی لحاظ سے بھی ہے، عمر بھی بڑی ہو گئی، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس کو جکڑا جائے اس پابندی. وہ خود وہ عورت جو ہے وہ بھی نہ خیال کرے، جی اور جو اس کے عزیز رشتہ دار ہیں جی بالکل وہ بھی یہ خیال نہ کریں کہ جی ہم اس کی دوبارہ کسی جگہ شادی کے لیے بات کریں. بعض دفعہ وہ اپنے لیے اس کو باعث شرمندگی سمجھتے ہیں بالکل درست. کہ وہ رشتہ دار کی جو ہیں بات کرنا کسی جگہ، اس کی بات چلانا، تو اس لیے ان کو بھی جو ہے ایسی باتوں سے وہ رکنا چاہیے جی کہ اگر دین کے حکم کے مطابق اور تقویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت ہے تو اس میں بات کرنے میں، کسی سے پوچھنے میں، رشتہ کے وہ پیش کریں، کوئی ایسی وہ حرج والی اور بات اس میں نہیں وسیم ہے. صاحب ایک جو پہلو ہے جو انسانی فطرت ہے، وہ اگر کوئی خاتون ایسی عمر میں ہے جہاں پہ اس کی جسمانی ضرورت بھی ہے تو وہ اس کو دبانا بہت مشکل بات، اور بعض اوقات کئی برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ زیادہ یہ نہیں، یہ بزرگی نہیں. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بزرگی نہیں ہے کہ وہ بیوہ رہ کے اور سوچے کہ میں ساری زندگی جو ہے وہ ذکر و اذکار کر لوں گی. بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ اس کے انسانی فطرت بھی ہے کہ اس کا ایک ساتھی ہو جو اس کو سنبھال سکے، اس کے حق ادا کر سکے. ظہیر صاحب نے جیسے ابھی بیان فرمایا کہ یہ بزرگی کی علامت بر صغیر پاک و ہند کے خاص معاشرے میں یہ بزرگی کی علامت اور نیکی کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ عورت بیوہ اگر رہے گی ساری زندگی گزار دی، ساری زندگی بغیر شادی کے گزار دی، اور بڑی ولی اللہ عورت ہے. جی دیکھیں کیا بات ہے. تو یہ اس کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے خاص طور پہ توجہ دلائی، کیونکہ یہاں پہ ہندوانہ معاشرے میں چونکہ مسلمان اور ہندو اکٹھے سال سے صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، تو یہ تصور پیدا ہو گیا کہ اگر ایک عورت کا خامند مر جاتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ہی ستی ہو جانا چاہیے، مطلب ساتھ ہی جل کے اس کے ساتھ ہی ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ اس کی وفا کا ایک تقاضا ہے. اور لیکن جب انگریز آئے ہیں تو انہوں نے اس رسم کو تو ختم کیا، لیکن وہ جو تصور تھا کہ وفاداری یہ ہے کہ عورت بیوہ رہے اور اس کے نام پر بیٹھی رہے. تو یہ ایک نئی شکل ہے ستی کی، دراصل یہ ایک نئی شکل ہے. درست ہے. اس کو اس طرح جان سے تو نہ مارا جائے، لیکن عملاً جو زندگی کے رنگ روپ ہیں وہ اس سے نکل جائیں. جیسے ان کا بھی یہ خیال ہے اور اس کو وہ اپلائی کرتے ہیں کہ وہ سفید کپڑے پہنتی ہے وہ عورت. وہ کہتے ہیں اس کی زندگی میں گویا اب رنگوں کا دخل نہیں ہے، وہ جو رنگینی ہے، کوئی ایسی خوشیاں ہیں، اس کا اب دخل نہیں ہے. اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس طرح سے یہ خوش مزاجی کے ساتھ اور اس طرح سے رہتی رہے. حالانکہ یہ بالکل جو ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اس کو ہر چیز کا حق دی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں احسان ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا کہ اس دور میں، اس معاشرے میں یہ تصور پیدا کرنا کہ بیوہ عورت کا بھی نکاح ہونا چاہیے اور اس کو بھی زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کی اور جینے کا پورا حق ہے. یہ ایک بہت بڑا احسان ہے. جی بلا شبہ، بلا شبہ. منصور صاحب اگلا سوال ہے ہمارے پاس، یہ اس سے ہٹ کے ہے چونکہ متفرق سوالات ہیں. کہ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے کچھ لوگ ہم مذہب ہوتے ہیں، کچھ لوگ دوسرے مذہب کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن انسانی معاشرے میں تعلقات ہوتے ہیں، لینا دینا ہوتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے. تو یہ فرمائیں کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے گھر کی چیزیں کھائی جانی چاہیے، اجازت ہے، کھائی جا سکتی ہیں. دوسرا اس کا ایک فردر سٹیپ بھی ہے. ایک ہے کہ عمومی طور پر مذہب کا مختلف ہونا، ایک ہے کہ کوئی مخالفت بھی کرنے والا ہے. شاید دونوں صورتوں کا اگر آپ درجہ بدرجہ جو ہے سٹیپ وائز جواب دے دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی لحاظ سے مخالفت اسلام میں کسی قسم کی کوئی تعلق کو دور نہیں کرتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، اگر آپ پہلے دن سے یہ طے کر لیتے کہ میں نے کسی مذہبی مخالف سے بات چیت نہیں کرنی، اس کے ساتھ میل جول نہیں رکھنا، اس کے ساتھ مل کے کھانا پینا نہیں ہے، تو کیا ہونا تھا؟ کوئی نہ اسلام پھیلنا تھا اور نہ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
کے زیر تربیت اس شخص نے آنا تھا یا لوگوں نے آنا تھا۔ اس لیے اسلام کی بنیاد ہی اسی بات پہ ہے کہ آپ تعلقات کو وسیع کریں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، پیار محبت کے تعلقات، اور ایسے تعلقات ہوں کہ اکٹھے کھانا کھائیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ اہل کتاب یعنی کہ جو غیر مذہب والے ہیں ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ اور یہ جملہ فی ذات ہی اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اتنے اچھے تعلقات ہونے چاہیے کہ وہ آپ کو گھر بلائیں اور آپ ان کی دعوتیں، آپ کی وہ دعوت کریں، آپ ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں، چائے کی دعوت کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ اور پھر اگلا فقرہ بھی فرمایا کہ یہی نہیں کہ صرف وہی دعوتیں کریں اور تم کھاتے چلے جاؤ، ان کی بھی دعوت کرو، اور جب تم ان کی دعوت کرو گے تو تمہارا کھانا بھی ان کے لیے جائز ہے۔ طعامکم حل لہم، کہ تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ ایک معاشرے میں جو تعلقات ہیں اس کو وسیع کرنے کی طرف اسلام نے توجہ دی ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ چلتا ہے احادیث سے کہ آپ غیر مسلموں کی دعوتوں کو قبول فرمایا کرتے تھے بڑے شوق سے اور جایا کرتے تھے، ایون کہ بعض موقع پر آپ نے اپنا نقصان بھی کروایا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دعوتوں پہ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک یہودی کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے جو کی روٹی سے اور چربی کے سالن سے آن وسلم کی دعوت کی، آن وسلم کو بلایا تو آن وسلم بڑی خوشی سے وہاں پر تشریف لے گئے اور کھانا کھایا۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کی تھی کہ بعض موقعوں پر آن وسلم کو اس وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ مثلا ایک یہودیہ عورت تھی، اس نے بکری کے گوشت میں جو آن وسلم کو پسند تھا اس میں تھوڑا سا زہر ملا دیا اور نیت یہ رکھی کہ اگر رسول ہیں تو ان کو خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ تو اس وجہ سے اس نے دعوت بھی کی آن وسلم کی، آن وسلم گئے، تشریف لے کر گئے، اور وہ دعوت بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ اس میں زہر ہے، لیکن یہ کہ آن وسلم نے ان کی دعوت قبول کی۔ تو آن وسلم گویا کہ ان دعوتوں میں جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ میل جول تھا، تعلقات تھے، اور بلکہ ان کی خود بھی آن وسلم نے بھی دعوت کی اور آن وسلم نے ان کو بلایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل کے کھانا کھائیں۔ چنانچہ اس کی مثال ملتی کہ ایک کافر تھا، مشرک تھا، اس کی آن وسلم نے مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی عرب میں اس وقت رواج تھا کہ دودھ ہو گیا اور کھجوریں ہو گئیں، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو پہلے آن وسلم نے ان کو دعوت کی اور بکری کا دودھ پیش کیا، ایک بکری کا دودھ پیش کیا، وہ پی گئے، دوسری بکری کا دودھ پیش کیا، وہ بھی پی گئے، تیسری بکری کا دودھ پیش کیا، وہ بھی پی گئے۔ تو اس طرح انہوں نے 7 بکریوں کا کہتے ہیں جب دودھ پیا تو پھر وہ سیر ہوئے۔ آن وسلم نے جب تک وہ سیر نہیں ہو گئے، آن وسلم اسی بشاشت کے ساتھ خدمت میں دودھ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اتنی محبت اور احترام ان کا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں یا ان کے ساتھ لین دین نہیں رہتا، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ ایون کہ بیمار ہو تو بیماری میں عیادت کرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی عیادت کے لیے گئے اور اس کا حال چال پوچھا، سارے گھر والوں سے بیٹھ کے مزاج پرسی کی، تو یہ ایک طریق تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی اسی طرح کا سوال ہوا کہ کیا مخالفوں کے ساتھ ان کے جو مخالف مسلمان ہیں ان کے گھر کی چیزیں کھا لینی چاہیے کہ نہیں، مسلمانوں کے متعلق خاص طور پہ حضور نے فرمایا کہ نصارہ کی پاک چیزیں بھی تو کھا لی جاتی ہیں، ہندوؤں کی مٹھائی وغیرہ بھی ہم کھا لیتے ہیں، تو پھر ان کی چیز کھا لینا کیا منع ہے؟ ہاں، میں تو نماز سے منع کرتا ہوں کہ ان کے پیچھے نہ پڑھو، اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ انہوں نے امام وقت کو نہیں مانا۔ اس کے سوائے دنیاوی معاملات میں بے شک شریک ہوں، احسان کرو، مروت کرو اور ان کو قرض دو، لین دین کا بھی سلسلہ ان سے جاری رکھو اور ان سے قرض لو، اور اگر ضرورت پڑے اور صبر سے کام لو تو شاید اس سے وہ سمجھ بھی جائیں، یہ بھی ایک اس کا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی حضرت مسیح وسلم کے متعلق فرماتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم آپ کو دعوت دیتا تو آپ قبول فرماتے تھے اور جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جلندر کا ایک ہندو ساہوکار تھا، اس نے حضرت مسیح موعود وسلم کی اور آپ کے رفقا کی بڑے پرتپاک طریقے سے دعوت کی اور استقبال کیا، تو حضرت مسیح وسلم اس کی دعوت میں تشریف لے کر گئے، بلکہ اپنے سب ساتھیوں کے ساتھ گئے ہیں۔ تو یہ میل جول بہت زیادہ تھا، کثرت کے ساتھ تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا کھانا پینا ہم پہ حرام ہو گیا یا ہم ان کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکتے۔ ہاں، البتہ جو چیزیں ہم نہیں کھا سکتے، مثلا سور ہے، اگر وہ ہمیں پیش کریں بنیادی طور پر ویسے منع ہے جی،
ان کو جائز نہیں ہے، حلال جائز نہیں، اس میں کسی کے مذہب کے تفریق کی وجہ سے نہیں ہے، وہ چونکہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کے مطابق جائز اور حلال نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے، اور جیسے آپ نے وہ ذکر فرمایا شروع میں کہ اگر وہ نہ ہو سلسلہ تو پھر دین کا پھیلانا، تبلیغ کرنا، اچھے تعلقات کو استوار کرنا، وہ چیزیں ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے آپ نے مثالوں سے جو ہے وہ واضح فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی، تو یہ معاملہ جو ہے وہ پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔ اس پہ ہم مزید بھی بات کر سکتے تھے، لیکن جو ہے پروگرام کا وقت آج کا جو ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ناظرین کرام ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ۔ اجازت دیجیے اس وقت تک کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد